خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک ہے، اور وہ دن ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف عنوانات کے ساتھ دنوں کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن آج کا دن وہ دن ہے کہ جسے قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، یعنی فرق کر دینے والا دن، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دینے والا دن۔ یہ وہ دن ہے کہ جب یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جب 313 کی تعداد، بعض روایات کے مطابق 315 یا بعض کے مطابق 317 مسلمانوں کی تعداد نے 1000 سے زائد کفار کا مقابلہ کیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور وہ کم تعداد اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سبب فتح یاب ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور آج بھی امت مسلمہ کا یہی معاملہ ہے کہ مغلوب نظر آ رہی ہے، تو شاعر نے یہ کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو آج اس اہم دن کے موقع پر اس اہم واقعے کی طرف اشارہ ہوگا کہ غزوہ بدر میں کیا کچھ ہوا، اس کے حوالے سے آج جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کا ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ہمارے ممتاز و معروف علماء دین کا پینل موجود ہے، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خواں عالم اسلام کے جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے وہ ممتاز و معروف ثنا خواں کہ جو بہت خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جناب محمد شاہ رخ قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے دانیال شیخ جو ایک بہت خوبصورت آواز کے حامل ثنا خواں ہیں، نوجوان ہیں، پرعزم ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آج سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، واقعہ بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے فرمائیے گا، کب اور کن حالات میں وقوع ہوا یہ، اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تو آپ نے بتا ہی دی، 17 رمضان اور ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ منعقد ہوا، اور اس کو غزوہ بدر کبریٰ یا عظمیٰ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور جیسے یوم الفرقان بھی اس کو قرار دیا گیا کہ حق اور باطل میں امتیاز پیدا ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد یہ سمجھ لیں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اسلام غالب آیا اور دشمن مغلوب ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی ویسے تو اللہ نے ویسے ان کو اسلام کے ذریعے عزت دی تھی، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی، روب اور دبدبے کے اعتبار سے بھی ان کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان شام کی طرف سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کثیر مال ہے، اور وہ بڑا تنگ دستی کا دور تھا کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس معاشی مسائل اتنے ان کے حل نہیں ہوئے تھے، اور اس سے کچھ عرصے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا رب کریم، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمیں سواریاں عطا فرما، ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہمیں لباس عطا فرما، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمیں مال عطا فرما۔ اور جب اس کے بارے میں اطلاع ملی تو آپ نے فوراً اپنے 2 اصحاب کو بھیجا کہ جا کے ذرا تحقیق کریں، تو انہوں نے وہ بدر کے مقام پہ جا کے معلومات وغیرہ کی، تو پتہ چلا بہت بڑا قافلہ ہے، آ کے بتایا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم جائیں گے اور اس قافلے کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کوئی خدا نخواستہ خلاف ورزی نہیں تھی، کیونکہ وہاں جو معاہدہ، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی تھیں اس سے بالکل ہٹ کر تھا۔ اب وہاں پر جب سفیان وہاں پہنچے تو ان کو تھوڑا سا شبہ ہوا کسی چیز پر، تو انہوں نے ان اطراف کے لوگوں سے معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں 2 نبی کریم کے قاصد آئے تھے اور تحقیق کر رہے تھے۔ اب یہ عرب لوگ تھے، انہوں نے ان کی اونٹ کی مینگنیاں توڑی اور اس میں دیکھا کہ کہا کہ یثرب کی کھجوروں کا چارہ ان مینگنیوں کے اندر ہے، تو ابو سفیان نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے اوپر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اس نے دمدم غفاری ایک آدمی تھا، اس کو بھیجا مکے کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ اگر اپنے مالوں کی حفاظت کرنی ہے تو فوراً مدد کے لیے آؤ قافلے کی. اور دوسری طرف اس نے آپس میں مشاورت کی تو وہ ساحلی علاقے کی طرف نکل گیا، رخ بدل لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے. اب چونکہ جنگ کا ارادہ تو تھا نہیں، ایک قافلے کو خالی اس کو مطلب سمجھ لیجئے کہ زیر کرنا تھا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مال غنیمت جو حاصل ہوتا اس سے استفادہ کرنا تھا. جب سرکار وہاں پہنچے تو وہ نکل چکا تھا، اور وہاں اس نے دمدم غفاری نے جا کر بتا دیا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے. وہاں ان لوگوں نے فوراً لشکر تیار کیا. ابو جہل جو اس قوم کا فرعون کہلاتا ہے، اس امت کا فرعون، اس نے تو فوراً سب کو برانگیختہ کیا اور اطراف میں شور مچا دیا اپنے مال بچانے تو آ جاؤ. تو 1000 کا یا جیسے آپ نے فرمایا کچھ زیادہ کا لشکر جرار اس نے تیار کیا. اب اس طرف جب وہ قافلہ ابو سفیان کا نکل گیا تو ابو سفیان نے پھر دوسرا آدمی بھیجا کہ اب ہم خطرے سے خالی ہیں، اب آنے کی ضرورت نہیں. لیکن ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم وہاں پر جائیں گے، 3 دن تک جشن منائیں گے. بدر میں ایک کفار کا ایک میلہ ہوتا تھا خاص طور پہ، وہاں جائیں گے اور رعب اور دبدبہ قائم کریں گے اپنا. تو گویا کہ موت اس کو وہاں پر کھینچ کر لا رہی تھی. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا ارادہ کرتا ہے تو جس مقام پر اس نے مرنا ہوتا ہے وہاں اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، انسان خود چل کر وہاں جاتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے. وہاں سے وہ چلا. یہاں نبی کریم نے مشاورت فرمائی جس پہ انشاءاللہ اگلا ایک آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو جواب وہ بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قافلے کا پیچھا کریں یا پھر اطلاع مل گئی تھی کہ لشکر آ رہی ہے. صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ لشکر تو ہم تو مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، تو قافلے کا پیچھا ہونا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد ارادہ کیا، اور پھر وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ مارکہ مارز وجود میں آیا. تو یہ ایک پس منظر تھا تھوڑا سا کہ اصل میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن جب جنگ مسلط ہو گئی تو پھر نبی کریم پیچھے بھی نہیں ہٹے. اس میں سے ایک جملہ میں عرض کروں گا. حضرت زید بن حارث اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم پرسی کا عالم تھا. ایک سواری پر نبی کریم اور یہ 2 افراد باری باری سوار ہوتے تھے. جب نبی کریم کی باری آئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ بیٹھیں، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور ثواب حاصل کرنے میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں. عارضی دیکھیے آپ سرکار کی، اور سرکار نے ان کو بٹھایا اور خود پیدل چلیں. اگر یہ ہمارے حکمران اور حاکم یہ روش اختیار کریں، یا ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ یا ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ کرے، تو پھر کیوں نہیں محبت اور پیار عام ہوگا اور کیوں نہیں معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا. کیا کہنے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے جب اخلاق حسنہ کی بات سنتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی، مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بہت جامع انداز میں اس پس منظر کو بیان فرمایا کہ جس پس منظر کے تحت یہ مارکہ مارز وجود میں آیا، غزوہ بدر جسے ہم کہتے ہیں. اب اس کا قرآن کریم میں کس انداز میں ذکر ہے علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ غزوہ بدر پہلا ایک عظیم الشان معرکہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، تو اس لیے اس کی اللہ پاک نے جتنے مناظر ہیں، اہم مناظر، وہ سب قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں کہ اس جنگ کے جو فتح کے اسباب تھے وہ کیا تھے، وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے. ان اسباب کے نتائج میں جو مسائل پیدا ہوئے اس میں صحابہ کرام کی کیسے تربیت کی گئی، کیسے انہیں توکل اور اللہ پر اعتماد اور اللہ سے جڑے رہنے کا سبق دیا گیا. یہ سب چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں غزوہ بدر کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. جو بدر کی کامیابی کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ تھی، جسے اللہ پاک نے جہاں بھی بدر کا تذکرہ فرمایا تو اسے ساتھ ذکر کر دیا، وہ نصرت الہی تھی. فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ نے تمہاری مدد کی، اس وقت کہ جب تم کمزور تھے، اذلہ کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اے حبیب وہ وقت کتنا سہانا تھا جب آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے 3000 کی تعداد کافی نہیں ہے جو تمہارا رب فرشتے نازل فرما رہا ہے. اور پھر اگر کوئی ایسا منظر آتا ہے میدان بدر میں کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ کافروں کی مدد کہیں اور سے آ رہی ہے، ان کے لیے اور سامان ہو رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ 3000 تمہارے لیے نازل کر رہا ہے، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو اللہ 5000 فرشتے تمہارے لیے نازل فرما. اور ایسا ہوا
ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ فرشتوں کی مدد اور نصرت، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسباب تھے ان پر قرآن نے بات کی، کہا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ کیا قلوبکم۔ بات، جنگ میں دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا، صحابہ کے دل مطمئن کیا کر بات دیے، اللہ، نیند نہیں آتی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے نیند عطا فرما دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، بارش نازل کی تو زمین بھی ساتھ دینے والی بن گئی، یہ سارے اسباب ہیں۔ پھر غنیمت حاصل ہوئی تو اس میں کچھ معاملات ہوئے اختلافات کے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بھی اللہ پاک نے بدر کے موقع پہ بیان فرمائے۔ کیا خوبصورت آیات بدر کے حوالے سے، نصرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ مزید اس پر کلام کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ کی رحمتوں کا خزینہ شان یہ عطا یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو، یہ عطا یاد رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے سے ملول ہے، میری زندگی میری آبرو، یہ عطا یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو، یہ عطا یاد رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم
کے رخ پر، اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال، اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سارے نبیوں کے
منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، اور وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود، یہ التجا ہے کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سارے نبیوں حسینہ شان رمضان، شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزوہ بدر کے عنوان کے ساتھ آج بات ہو رہی، چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، تو اس عظیم واقعے کی جو تاریخی اور مذہبی حیثیت ہے اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، چونکہ انتہائی اہم ترین واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، عمیر بن حمام، سعید بن خیثمہ، ذو الشمالین بن عبد عمر، مبشر بن عبد المنذر، عاقل بن بکیر، حضرت مہجع جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، حضرت صفوان بن بیضاء، یزید بن حارث، حضرت رافع بن معلہ، حضرت حارث بن سراقہ، حضرت عوف بن عفراء، حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تقریباً 14 6 مہاجرین اور 4 اور 8 انصار میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس نفوس ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں
17 رمضان المبارک کو صبح سے لے کر زوال کے وقت تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور عملی طور پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی۔ رئیس بھائی، آپ نے کیونکہ اس کی ایک تاریخی تناظر میں اس کی اہمیت کو آپ نے پوچھا ہے، تو آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ مکہ مکرمہ میں تقریباً یعنی 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے جو مصائب و آلام کا ایریا ہے۔ جی جی بالکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو باقاعدہ نعوذ باللہ من ذالک قریش کے کفار نے مل کر مدینہ طیبہ کے یہود کے ساتھ مسلمانوں کو پر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا یعنی سلسلہ شروع کیا گیا کہ وہاں سے تجارتی قافلے نکلتے تھے، یمن اور دیگر بندرگاہوں کی طرف جاتے تاکہ وہاں سے جو مال و متاع کمایا جاتا اس مال تجارت کے بعد ویپن خرید کر باقاعدہ ایک بڑی جنگ مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر مسلط کی جاتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے کتنی جنگیں ہوئیں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ ابوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، سریہ دار ارقم، سریہ حمزہ بن عبد المطلب، سریہ سعد بن ابی وقاص، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ، بدر اولا، سریہ عبداللہ بن جہش، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر غزوہ بدر 2 ہجری میں واقع ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو تاریخی تناظر میں اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے فرمائے، جنگی معاہدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے یہود کو میثاق مدینہ کے اندر جکڑ لیا، اور اس کے بعد یقینی طور پر خدشہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے کفار یقینی طور پر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے لیے جب باقاعدہ انہوں نے یمن اور دیگر علاقوں کی طرف اپنے تجارتی قافلے بھیجنا شروع کیے تو یہ تمام غزوات، یہ سرایا جن کے نام میں نے غزوہ بدر سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قریش کی وہ سپلائی لائن جو باقاعدہ مکہ مکرمہ سے دیگر خطوں کی طرف جا رہی ہے، تاکہ اس تجارتی مال کے ذریعے سے پھر ویپن خرید کر مدینہ طیبہ کے اوپر باقاعدہ ایک جنگ مسلط کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقدامی یعنی قدم اٹھاتے ہوئے باقاعدہ اس سپلائی لائن کو کاٹا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخی تناظر میں جو حیثیت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم التقى الجمعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوم فرقان کہا ہے، یعنی ایک ایسا دن آپ اندازہ کیجئے کہ جس میں بڑے بڑے کفار یعنی عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ نعوذ باللہ من ذالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری زندگی یعنی اپنے مال و متاع کو صرف کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر کافروں کو واصل و جہنم کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غزوہ بدر میں آپ دیکھیے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھڑی کا تلوار بن جانا، حضرت قتادہ کی آنکھ کا یعنی واپس جو ہے وہ حضور کے معجزات تو بہت کچھ ہے اس میں، تو یہ تمام کا تمام یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک ایسا دن ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرق کیفیت کا ہو یا کمیت کا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہے گی اور اہل ایمان ثابت قدم رہیں گے تو یقینی طور پر پروردگار عالم انہیں ضرور بے ضرور یعنی کہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جو حد فاصل ثابت ہوا حق اور باطل کے مابین۔ اس حوالے سے جیسا کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا، حضرت عکاشہ بن محصن کے حوالے سے، حضرت قتادہ کے حوالے سے، تو ایک اور نبی کریم علیہ السلام کی شان نظر آتی ہے کہ جنگ سے پہلے سرکار علیہ السلام نے جگہ کو متعین فرمایا کہ یہاں یہ مشرک مارا جائے گا، یہاں یہ مشرک مارا جائے گا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس میں کیا حکمت ہے مفتی صاحب؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نشان لگائے اپنی چھڑی سے، یہاں عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں پر امیہ ہوگا، یہاں ابو جہل مرے گا، اور صحابہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا، ایک بالشت بھر بھی کوئی دائیں بائیں نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو اس میں اور پھر دوسرا اس پہ معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ جب وہ ڈال دیے گئے کنویں کے اندر، سرکار نے وہاں پر آ کے ان سے خطاب کیا کہ جو میرے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میرے ساتھ تو جو اللہ نے وعدہ کیا وہ بڑا سچا رہا۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ تنادی من جیفو یا رسول اللہ، تنادی قومن من جیفو، آپ اس قوم سے خطاب کر رہے ہیں جو گل سڑ گئی، جسم بدبودار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم سنتے ہو یہ اس سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن لا یستطیعون من یجیبنی، کہ یہ لا یستطیعون من یجیبنی، کہ یہ ان یجیبنی، کہ یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ورنہ یہ سن رہے ہیں، تم سے بہتر سن رہے ہیں، تم سے بہتر سن رہے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت کیا تھی؟ جب بھی کوئی اس طرح کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی نبوت کے اوپر ایک دلیل قائم ہوتی ہے، کیونکہ نبی ہی غیب کی خبر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگلے سرکار نے فرمایا یہاں گرے گا اور نہ گرتے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ نبی کیسا ہوگا؟ وہ تو سرکار تو وحی کے ذریعے خبر دے رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے بہت سو نے خبریں دی نبوت کا دعویٰ کر کے، اور وہ سب خبریں جھوٹی الٹی سیدھی ہو گئیں، تو وہ ذلیل و خوار ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھانا، کہ جن کے نام لیے گئے تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، بالکل ان کے ایک ایک اشارہ ابرو پر بہت سارے لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، پھر ان کا مال کثیر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمنے سامنے دونوں فوجیں جمع ہو گئیں تو ارشاد فرمایا کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول، قتیل میں مقتول ہوتا ہے لیکن مراد ہے کہ مستقبل میں مقتول ہونے والا ہے، جس نے اس کو قتل کیا اس کا سامان اسی کا ہوگا۔ اچھا اچھا۔ تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ بڑے سردار ٹارگٹ پر آ گئے کہ ان کو۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ سرکار نے جب خبر دی تو صحابہ کرام کے حوصلے جوان ہو گئے، کیونکہ وہ نبی کریم کی ہر بات پر کامل اور اکمل یقین رکھنے والے تھے اور تصدیق کرنے والے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک دلیل قائم ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کسی قوم کو لے کر چلتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ قوم کو لے کر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے بڑے کیوں نہ ہو، بس ان کے سامنے ڈٹنا ہے، استقامت سے رہنا ہے، باقی فتح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جو مسلمانوں کو تنگ کرنے والے تھے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، آخر ذلیل و خوار ہوئے، مسلمانوں کو عزت ملی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر اگر غور و تفکر کیا جائے اور مسلمان اس کو اپنے ذہن میں رکھے تو کسی مقام پر نفسیاتی طور پر کسی سے مروب اور متاثر ہو کر شکست کو قبل از وقت قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جنگوں میں شکستیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قائم کی۔ بہت کمال انداز میں۔ اچھا ایک میں تھوڑی سی بات وہ جو صلح حدیبیہ کا میں نے عرض کیا تھا، حضرت نے میری توجہ دلائی کہ وہ میں نے کسی اور تناظر میں کہنا چاہا تھا، وہ تو بات کا واقعہ ہوا تھا کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا، تو میں تھوڑا سا وضاحت کروں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ بہت عمدہ انداز میں اس کی حکمتیں جو سرکار علیہ السلام نے قبل از وقت فرما دیا کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں مشرک یہاں مارا جائے گا، اس کو وقت نے ثابت کیا اور ایسا ہی ہوا۔ ایک بالشت کا بھی وہاں فرق نہیں ہے، تاریخی کتب یہ بتاتی ہیں۔ اچھا اب اس غزوے کی جو فتح ہے، اس جنگ کی جو فتح ہے، اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں پر؟ یہ بھی ایک، چونکہ یہ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ، اسٹارٹنگ میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کا، تو کیا اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں پر، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ یوم الفرقان ہے، فرق کر دینے والا دن ہے، جس دن حق ظاہر ہو گیا اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اللہ پاک نے جو مسلمانوں کے لیے اسباب جیت کے پیدا فرمائے وہ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے حوصلے کے لیے یہاں تک فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ارے تم کہاں لڑے، اللہ نے قتال کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے جو کافروں کی طرف پھینکی تھی تو ساتھ ہی فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کیا بات! وہ کنکریوں کے ذرات ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچے اور وہ ہڑبڑا کے بھاگ اٹھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حبیب جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ اس انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کتنے معجزات کا ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جس کے لیے سہولت دینا چاہتے، کسی کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آنکھ میں مسئلہ ہو گیا، وہ فوراً مسائل حل ہو جاتے۔ وہاں سے جب ابو جہل بھی نکلا تھا تو یہ کہتا ہوا نکلا تھا کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہ اے اللہ جو آج حق پہ ہے نا اس کو فتح دینا، وہ بھی یہ کہہ کے نکلا تھا۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے کبھی ناز بھری گفتگو کرتے تھے کہ یا اللہ یہ 313 لے کر آیا ہوں، یہ آج اگر ختم ہو گئے یا مار دیے گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، آج اپنے حق کو سربلند کرنا۔ تو وہ حق جس انداز میں اللہ پاک نے واضح کیا اور صحابہ کرام نے عصبیت کے جو بت تھے وہ بھی اپنے قدموں تلے رون دیے، رشتہ دار سامنے مقابل کھڑے ہیں، ماموں بھانجے کے مقابل کھڑا تھا اور باپ بیٹے کے مقابل کھڑا تھا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، صحابہ کرام نے اسے بڑی جو ہے وہ جد و جہد کے ساتھ اس مرحلے کو سر کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو خود جو قربانیاں دی تھی،
یقیناً جب اس کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی کہ مال غنیمت اور فتح اور جو جیت ہے وہ ان کو نصیب ہوتی ہے، اور باطنی اعتبار سے جو انہیں اللہ پاک نے فرشتوں کا نظارہ کرایا، کیا بات ہے، جو اللہ نے بارش ان کو، یعنی ایک جو انہوں نے دیکھا، تو پھر باقی آگے کے آپ جتنے مراحل دیکھیں گے، صحابہ کرام پھر احد میں پہنچے ہوں، حنین میں پہنچے ہوں، فتح مکہ کے موقع آپ دیکھیں، خیبر فتوحات ہی دیکھیں، فتوحات۔ پھر جب صحابہ نے دیکھا نا کہ 313,000 کو گرا سکتے ہیں، جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ 1-2 پہ غالب ہیں، تو یہاں ایک نے گویا 3 کو گرایا ہے، تو صحابہ کرام پھر اگلے وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2,000 بھی گئے ہیں نا تو 1,00,000 کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ یہ وہ ان کو ایک حوصلہ ملا، ایمانی قوت کی وہ بالیدگی ہے جس سے صحابہ کرام نے اپنے جو گھوڑے ہیں وہ دریا میں بھی دوڑائے اور ایمان کو اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ کیا کہنے، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب کو مکمل فرمایا، اور اس میں خونی رشتوں کا بھی بڑا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر، بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اور سامنے کفر ہو، اس میں بھی کچھ خونی رشتہ داریاں ہوں۔ تو ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ رحمتوں کا خزینہ، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ، شان رمضان، شان رمضان۔ آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ انتہائی اہم واقعہ، انتہائی اہم غزوہ، غزوات النبی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اہم ترین غزوہ نظر آتا ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اس لیے کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے دیں۔ اس سے کیا مراد، اس پر کچھ میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیے ڈاکٹر صاحب۔ موضع تنگ سے جب ایک مسلمان اسکالر کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی انٹیلیجنس ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے زمین پر نشان لگائے اور کہا کہ دشمن یہیں گرے گا، اور وہیں وہ کفار گرے اور ان کی موت واقع ہوئی۔ تو وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ یہ دراصل اسپریچول انٹیلیجنس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اور انبیاء کے طفیل پھر صحابہ کو اور اولیاء کو اور اس امت کے بڑے بڑے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو 313 جانثار ہوں، ایک گھوڑا ہو، 80 اونٹ ہوں، شکستہ تلواریں ہوں اور ٹوٹی ہوئی کمانیں ہوں، اور ان کی یعنی اباؤں کے اندر اور ان کے جبوں کے اندر پیون لگے ہوئے ہوں، اور دوسری طرف آپ اندازہ کیجئے کہ 1000 کا لشکر ہو، 100 سے زائد ان کے پاس گھوڑے ہوں، اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر اونٹ ہوں، سامان قتال و حرب ان کے پاس جدید بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اور اس کے باوجود پروردگار عالم نے انہیں مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مثال یعنی طے ہو گئی ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے دیا جائے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی حق اور باطل کا آپس میں التباس ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کفر کی مزاحمت میں کھڑا کر دیتا ہے، اور جب وہ اس مزاحمت کی مزاحمت کرتے ہیں تو اس سے نتائج پر برآمد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر میں صرف 2 باتیں مکمل کر کے میں اپنی بات کو پیغام کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے کم سن صحابی ہیں۔ 2 عمیر ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ایک وہ ہیں کہ جو کھجور کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، تو کھجوریں پھینک دیں اور کہا کہ مجھ میں اور جنت میں صرف یہ کھجوروں کا فرق ہے، اور میدان جنگ میں کود گئے، حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ایک وہ ہیں کہ 16 سال کے کم عمر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دینا چاہتے ہیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں کہ 16 سال کی عمر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہاں پر میں یہ پیغام تمام تر احباب کو، تمام اپنے دوستوں کو دینا چاہوں گا کہ 17 رمضان المبارک کو کوشش کیجئے کہ تمام شہداء بدر، وہ 14 جانثار صحابہ کرام، وہ تمام شہداء جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب ان کا کوئی عمل ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، صحابہ کے واقعات اپنی نسلوں میں منتقل کریں تاکہ یہ تاریخ ان تک علامہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا مختصر؟ یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی معرکے اور کسی بھی بڑے واقعے کے بعد جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، خواہ آپ کو اس میں شکست ہو یا آپ کو فتح ہو، اس کے اسباب پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اس میں فتح ہوئی، آپ اگر اسباب پہ غور کریں تو ایک تو وہی صحابہ کا جو جذبہ عشق اور جذبہ ایمانی تھا، حضرت عمیر کا ذکر کیا، جذبہ ایمانی کا یہ عالم تھا اس 16 سالہ بچے کا کہ حضور کی نظروں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ کہا کیوں چھپ رہے ہیں؟ کہا اس لیے چھپ رہا ہوں کہ حضور دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ چھوٹا ایسے گھر رہنے دو،
یہ صحابہ کا جذبہ سبحان تھا اللہ۔ جس نے بدر میں فتح واہ دلائی۔ واہ واہ۔ اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا لیڈر ایک تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافروں کے کئی سردار تھے، آپس کے اندر بے رغبتی بھی تھی، نا اتفاقی بھی تھی، کوئی مشکل سے آیا ہوا تھا، کوئی کس کا مخالف تھا، کوئی کس کا۔ جب ان چھٹے ہوئے اور بٹے ہوئے لوگوں نے حملہ کیا نا تو مسلمانوں نے روک دیا، اور جب ایک لیڈر کی سرکردگی میں جب یہ سب انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کے چھکے واہ چھوڑا واہ، دی۔ واہ۔ تو مسلمان اپنی صفوں میں اتفاق رکھیں، اتحاد اور اتحاد رکھیں، یہ بدر کا بہت بڑا سبب۔ موسیٰ کیا فرماتے ہیں غزوہ بدر کے میں بعد؟ اتنا گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں بھی یوم الفرقان قائم کریں۔ بہت اچھی بات۔ جس طریقے سے ایک طرف بدری قریشی صحابہ اور ادھر بھی قریشی، انہوں نے پہلے انصار آئے نا سامنے، تو کہا ان کو ہٹائیں، قریشیوں کو قریشی کو لائیں، ہمارے برابر والوں کو۔ ہاں یہ ارذل ہیں، ہمارے برابر کے لے کر آئے۔ بالکل ایسا۔ تو سامنے آنے والوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کون سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہ قوت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے بھی ہاتھ ملایا، اس سے بھی ملایا، کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ہم ان سے صرف اس وجہ سے کہ یہاں اس ہاتھ میں بھی لڈو ہو، اس ہاتھ میں بھی لڈو ہو، اور ان سے رابطے رکھیں، ایسا نہیں۔ اگر سگا باپ بھی ہو، اگر سگا بھائی بھی ہو، اگر وہ ہمارے معیار شرع پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے معاملے پر معیار پہ پورا نہیں اتر رہا تو وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ کیا کہنے، بہت جامع پیغامات آپ تینوں حضرات نے پیش کیے۔ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، ذوالفقار بھائی، آپ شاہ رخ قادری اور دانیال شیخ، آپ کی سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، اس کے بعد وقفے کی جانب بڑھیں گے، اذان فجر کے وقفے کے بعد لوٹیں گے تو آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ بسم اللہ۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کسی تیرا وصف بیان ہو کسی، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کسی، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة